ہماری گفتگو کا عنوان مدرسہ کیا ہے؟ الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل في كلامه المجید هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ذات پاک جس نے ان پڑھوں میں سے ایک ذات عالی کو نبی بنا کر بھیجا، وہ اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں ویسی ہی جیسی جبرائیل امین سے سنی، یعنی وہ حروف، وہی نقطہ، وہی اعراب، وہی الفاظ۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جو آج بھی اس طرح پڑھی جاتی ہو جس طرح اس کا پیغمبر پڑھتا تھا۔ یہ دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف مسلمان کر سکتا ہے، دوسرے کو اس دعوے کی نہ ہمت ہے اور نہ شوق ہے اور نہ کوئی یہ ہمت کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس غیروں جیسی حکومت، صنعت، حرفت، فوجی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کا رشتہ اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے اسی طرح قائم ہے، اور ایک معمولی فرد دوسروں کے مقابلے میں کہہ سکتا ہے کہ میں اس امت کا فرد ہوں جو اللہ کے کلام کو اسی طرح پڑھ سکتی ہے جس طرح 1400 سال قبل اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ تزکیہ ویزکیہم، فرمایا کہ وہ ان کو پاک صاف کرتا ہے، ماجتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے، جیسے برتن ماجا جاتا ہے۔ دلوں کو، دماغوں کو اللہ کا پیغام دیتا ہے، رذائل اخلاق کو نکالتا ہے، اخلاق فاضلہ کو جماتا ہے، دل و دماغ میں اتارتا ہے، ان کا رنگ ان پر چڑھاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پڑھ کر سنا دیا اور ویسے کے ویسے ہی رہے۔ پتھر کو پتھر نہیں بلکہ ان کو آدمی بناتا ہے، انسان بناتا ہے، ان کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے، ان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، ان کے اندر نفس کا احتساب کرنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرنا، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کے خلاف حق کی گواہی دینا، ان جذبات کو ابھارتا ہے، کدورتوں کو نکالتا ہے، نفرتوں کو ختم کرتا ہے، حسد کو دور کرتا ہے، کینہ پاس نہیں آنے دیتا، الفتیں پیدا کرتا ہے، محبتیں جاگزی کرتا ہے، خود تکلیف اٹھانا، دوسروں کو آرام پہنچانا سکھلاتا ہے۔ اور تعلیم و کتاب اور حکمت، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب یہی قرآن حکیم ہے، اور حکمت کے بارے میں بہت سے محدثوں کی رائے ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ چاہے وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ابھی شامل نہیں ہوئے، انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا، وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ کتنے بعد میں، اس کی کوئی تشریح نہیں، 50 برس، 100 برس، 500 سال یا اس سے بھی زیادہ، اس کی کوئی مدت نہیں بتائی گئی ہے۔ اس دنیا کی عمر بہت ہے۔ قیامت تک مسلمانوں کو جو نسل پیدا ہوگی وہ سب اسی میں شامل ہوگی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبہ والا، طریقہ کار والا، اس لیے کہ اتنی بڑی بات کے لیے غلبہ بھی درکار ہے اور طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، آپ کا جمال جہاں آرا دیکھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے اور آپ کی بات سنے بغیر چین نہیں آتا تھا، ان کے لیے ہم نے مانا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم،
ان کے بارے میں تھا، لیکن وہ بعد میں آنے والے جنہوں نے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نہ رسول نے ان کو دیکھا، ان کو بھی تعلیم و تزکیے کا فیض پہنچے گا اور منور کر دے گا۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہو تو سلمان فارسی اور ان کی قوم کو دیکھو۔ سوچئے کہ جس کی زبان عربی نہیں ہے اس کو نبوت کا فیض کیسے پہنچے گا؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ثریا پر ہوتا تو تیران کے کچھ لوگ اس کو ضرور پا لیتے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست عالم ایرانی تھے، لیکن وہ ایرانی ہوں، افغانی ہوں، ترک ہوں، ہندوستانی ہو، سب اسی خوان نبوت کے ذرے ربا یعنی استفادہ کرنے والے ہیں۔ اس کی نعمتوں کا جو خوان بچھا دیا تھا، انما انا قاسم واللہ یعطی، سب اسی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کون ہے بڑے سے بڑا عالم جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم اس کے ٹکڑے پر نہیں پلے ہیں؟ ہم سب اسی کے ٹکڑے پر پل رہے ہیں اور آج بھی پل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ہمیں اس پر ناز ہے کہ ہم ان ٹکڑوں پر پلے ہیں۔ لیکن بعد کے لوگوں کو نبوت کا فیض کیسے پہنچا؟ جنہوں نے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، نہ آپ کا زمانہ پایا، نہ آپ کی زبان سمجھتے تھے، نہ آپ کو چلتا دیکھا، نہ آپ کی زیارت کی، پھر تلاوت، تعلیم کتاب، تزکیہ، تعلیم حکمت، ان چاروں سعادتوں میں حصہ ان کو کیسے ملے؟ کون سی چیز ان کو ان سے ملاتی ہے؟ زمانہ نہیں، زبان نہیں جو ملا سکے، یہی چیز ایک دوسرے کو ملاتی ہے، مگر یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی نبوت کا پہچاننا، پھر بھی نبوت کا پہنچنا کیسے اور پہنچے گا کیسے؟ ہمارے پاس آئیے تو ہفتہ گزر جائے گا اور ان کتابوں کا شمار کرنا دشوار ہوگا جو ان اکابرین امت کے بارے میں لکھی گئی ہیں، جن کا نہ مقام ایک، نہ زمانہ ایک، نہ زبان ایک۔ پھر ان کو یہ علم کیسے پہنچا اور یہ لوگ اس درجے کو پہنچ کر اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ میرے عزیزو، یہ مدارس کا ہی کمال ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مدارس ہمیں عطا کیے ہیں، یہ انہی مدارس کا فیض ہے، مدارس کا فیض ہے۔ یہ جن چیزوں کی بدولت ہوا ہے، عربی زبان، مدارس، عربی تعلیم، مدارس کا قیام، اساتذہ کا وجود اور اول و آخر توفیق الہی، اگر یہ نہ ہو تو بعد کی نسلوں کو خیر القرون سے اور نبوت و رسالت سے ملانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹانے اور قدموں سے لگانے والی کون سی ایسی چیز ہے؟ آج بھی قرآن کریم کے لاکھوں حافظ اور دین کے لاکھوں ممتاز عالم موجود ہیں جو بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، بیضاوی، جلالین، ہدایہ کا درس دیتے ہیں، مشکات کا درس دیتے ہیں، بخاری کا درس دیتے ہیں۔ یہ کس بات کی کرامت ہے کہ ہندوستان میں بیٹھ کر عالم پیدا ہو رہے ہیں اور ہر نسل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ عربی تعلیم کا فیض، مدارس کا احساس اور اساتذہ کی برکت ہے جو اپنی بینائی اور صحت کی پرواہ کیے بغیر کتابوں کے کیڑے بن رہے ہیں۔ ہندوستان میں بہت سے ایسے فضلاء پیدا ہوئے جو عربی زبان میں عربوں سے آگے بڑھ گئے۔ عربوں نے ان کا لوہا مانا اور ان کو استاد مانا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا، مغرب میں یاد کیا گیا، مصر میں پڑھا گیا، ترکی میں لکھا گیا اور ہندوستان میں سمجھا گیا۔ بتائیے کہاں نازل ہوا اور ہندوستان میں سمجھا گیا؟ کہ اسی خلوص، قربانی اور عزم اور ارادے کی پختگی کا فیض ہے کہ جو 1400 برس بعد بھی آج بھی قرآن و حدیث کا فیض جاری و ساری ہے۔ عالم پر عالم پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی بہت سے لوگ آئندہ آنے والے ہیں۔ یہ ان مدارس کا فیض ہے کہ اللہ نے ساری انسانیت کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن کا سلسلہ قائم فرمایا ہے وہ یہ مدارس اسلامیہ ہے۔ مدارس کا تعارف کیا ہے؟ میرے بھائیوں، مسلمانوں جیسی باہمت صاحب دین، صاحب شریعت اور صاحب دعوت و ملت کا تصور نہیں ہو سکتا، اور جب تک مسلمانوں اور خود عربوں کا بھی اس منبع علوم، مصدر علوم اور سرچشمہ علوم کی ذات سے تعلق نہ ہو، اس وقت تک جزیرۃ العرب میں بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔
یہ مختصر مدرسے کا تعارف ہے کہ وہ واسطہ ہے جو مسلمانوں کو مرکز علم اور مرکز شریعت سے مربوط کرتا ہے۔ جس طرح بغیر پل کے دریا کو پار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے مرور زمانہ اور زبان کے اختلاف سے جو خلیج پڑ گئی ہے، اس کو مدرسوں اور علوم اسلامیہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز پاٹ نہیں کر سکتی۔ میرے عزیزو، اس کے لیے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی۔ مدارس اسلامیہ آسمان سے نہیں اتریں گے، آپ کو اپنی کمائی کا حصہ نکالنا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی، قربانی پیش کرنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا۔ اللہ نے مدارس کو ضروری قرار دیا ہے۔ فرض کے حصول کا ذریعہ فرض ہو جاتا ہے۔ علم دین کا حصول فرض ہے اور اس کا ذریعہ ہے مدارس اسلامیہ۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کا اہتمام فرض ہے۔ اگر یہ نہ ہوں گے تو ملت کا رشتہ شریعت سے ٹوٹ جائے گا۔ آپ کہیں گے پھر کیا ہوگا؟ وبا پھیل جائے گی، پیسہ کم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مدارس اسلامیہ نہ رہیں گے تو پیسہ بڑھ جائے گا، حرام و حلال کا سوال ہی نہیں رہے گا، انسانیت ختم ہو جائے گی، چھوٹے اور بڑوں کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ ہر طرح سے پیسہ ہر طرح سے آ سکتا ہے۔ اگر اس کی کچھ اہمیت ہے تو فکر کیجئے میرے عزیزو، فکر کیجئے۔ ہمارا دین دوسروں کی طرح نہیں کہ علم آیا اور عقائد پر ضرب پڑی۔ دوسرے مذاہب کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ مچھروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم کو ہوا بہت پریشان کرتی ہے، ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتی۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تنہا مدعی کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہوا کو بلایا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی ہوا آئی تو وہ مچھر غائب ہو گئے۔ اسی طرح بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ اگر ہوا آئی تو مچھر گئے، علم آیا تو مذہبی عقائد فنا۔ لیکن ہمارا دین ایسا ہے کہ جتنی ہوا آئے، جتنا علم آئے، اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ بہت سے مذاہب علم سے گھبراتے ہیں۔ ہمارے یہاں علم فرض ہے۔ اگر دین کو باقی رکھنا ہے تو علم حاصل کیجیے میرے عزیزو، اگر دین کو باقی رکھنا ہے تو علم حاصل کیجئے، مدارس کا تعاون کیجئے اور مدارس اسلامیہ کو وجود بخشیے اور ان کا تحفظ فراہم کیجئے، ان کے لیے قربانیاں دیجئے۔ مدارس کے نظام کو مضبوط کیجئے اور خود اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں داخل کر کے ان کو علوم دین کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیجئے اور ان کی آخرت کو سنواریے۔ دنیا کے چکر میں ان کی آخرت کو برباد مت کیجئے۔ آپ یہاں چند لمحوں کی زندگی گزارنے کے خاطر آپ یہاں یہ مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے تا حیات زندگی والی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ اپنے بچوں کو اسلامی علوم سکھائیے، اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخلہ کرائیے اور ان کو دینی علوم سکھائیے۔ میرے عزیزو، اس وقت ملک کے بعض علاقوں میں ان مدارس کے خلاف شکنجہ کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر بیجا الزامات لگائے جا رہے ہیں اور دین کی حفاظت کے ان مضبوط قلعوں کو مسمار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں آسام کے اندر پچھلے مہینے 3 مدارس کو مسمار کیا گیا، اور ابھی حال ہی میں 2-3 روز قبل بھی ایک مدرسے کو مسمار کیا گیا، بلڈوزر چلایا گیا، اور پھر دوبارہ خبر ملنے میں موصول ہوئی کہ ایک مدرسے کو اور توڑ دیا گیا۔ ایسے وقت تمام مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ مدارس کے تحفظ کے لیے آگے آئیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، مدارس قائم رہیں گے تو یہ امت بھی اپنے دین پر باقی رہے گی۔ اگر مدارس اسلامیہ ختم ہو گئے تو یاد رکھو انسانیت ختم ہو جائے گی، تمہارے دین کی حفاظت ختم ہو جائے گی، تمہارے دین کے اوپر ڈاکے ڈالے جائیں گے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اگر مدارس قائم رہیں گے تو یہ امت بھی اپنے دین پر باقی رہے گی، اپنے قدموں پر کھڑی رہے گی۔ اگر یہ مدارس بند ہوتے رہے اور مدارس کو مسمار کیا جاتا رہا، مدارس ختم کی جاتے رہے، تو یاد رکھیں آپ کے دین کا تحفظ بھی ختم ہو جائے گا، انسانیت ختم ہو جائے گی، اور مسلمانوں کا جو تحفظ مدارس اسلامیہ سے جو علوم اسلامیہ کا حصول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ان مدارس کا اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کی کوشش میں بنیادی کردار رہا ہے۔
اسی طرح ملک کی آزادی کی جدوجہد اور ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی مدارس اسلامیہ کا سب سے اہم اور سب سے بڑا اہم حصہ رہا ہے۔ اس لیے ان مدارس کا تحفظ و بقا انتہائی ضروری ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور ان میں کام کرنے والے اور ان پر قربانیاں دینے والے اور ان کو تحفظ فراہم کرنے والے اکابرین کی، علماء کی، حفاظ کی، وہاں پر علم حاصل کرنے والے طلباء کی اور وہاں پر تعلیم دینے والے اساتذہ کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ مساجد اور مدارس کی ظالموں سے اللہ حفاظت فرمائے۔